السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ 5 سال کی سرخ و سفید لڑکی تھی جو چیخ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے جو لمحہ بلمحہ بلند ہو رہے تھے اور اس لڑکی کو اپنی لپیٹ میں لینے کو بے چین تھے۔ لڑکی کی آنکھیں خوف سے بند تھیں، وہ خود کو بچانے کے لیے ذرا سی حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی چیخیں بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اسی تک آ رہی تھیں۔ اچانک ایک مسحور کن خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ آگ، وہ لڑکی اور اس کی چیخیں سب ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک 19 سال لڑکی کھڑی تھی۔ اسے لگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ اس کے سامنے موجود لڑکی بالکل کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت زیادہ تھی یا معصوم، وہ کبھی اندازہ نہ لگا پایا۔ اس کا دودھیا چہرہ جھکا ہوا تھا، ریشمی کالے بال بھرے بھرے سرخ گالوں کے اطراف سے گزرتے اس کے کندھوں سے نیچے آتے کسی آبشار کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سرخ ریشمی لباس میں ملبوس تھی جس کی کئی تہیں اس کے جسم پر لپٹی ہوئی تھیں اور دامن پیروں تک آ رہا تھا۔ اس کا لباس کسی پرانے زمانے کی شہزادی یا ملکہ جیسا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو بری طرح مروڑتی انہیں سرخ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے ایسا لگتا کہ اس کی جلد میں ہی سارا خون دوڑتا ہے۔ ذرا سا دباؤ پڑنے کے بعد جلد سیب کی طرح سرخ ہو جاتی تھی۔ اس کی گولی پیشانی شفاف تھی اور شہد رنگ آنکھیں اسے پاگل کرتی تھیں۔ ناک ذرا سرخ تھی اور ہونٹ یاقوتی، گالوں پر قدرتی سرخی تھی۔ وہ حسن کا شاہکار تھی لیکن اس سے محبت نہیں تھی، اور کیوں، یہ سوال اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ محبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی کبھی محبت کا لفظ نہیں آیا تو دل میں اس کا احساس کیسے پیدا ہوتا؟ وہ تو جذبوں سے عاری خالی دل والا بے حس انسان تھا۔ اس کے اندر باہر صرف بے سکونی تھی۔ اسی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کے پاس آتا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی، ایسا کیا جادو تھا جو اسے سب کچھ بھلا دیتا، اسے پرسکون کر دیتا، کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا۔ وہ خوفناک اور بھیانک مناظر جو ہر وقت اس کے ذہن میں گھومتے رہتے، اس کے سامنے آتے ہی یکدم ختم ہو جاتے۔ اب بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ کچھ پل اسے ساکت سا دیکھتا رہا۔ ہر بار وہ یہی ارادہ کر کے آتا تھا کہ صرف دور سے اسے دیکھے گا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہر بار اس کا یہ ارادہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا۔ اس کا دل مزید کی خواہش کرنے لگتا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ جو کہ آدھے سے زیادہ ضائع ہو چکی تھی لبوں کی طرف بڑھائی اور اگلے سانس میں دھواں خارج کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دل کو روکنا چاہا، لیکن دل بھی بڑا ضدی تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پھر اسے دیکھا جو کسی باندی کی طرح کھڑی تھی اور اپنے بادشاہ کے حکم کی منتظر تھی۔ صوفے کی پشت پر سر رکھے، شرٹ کے 2 بٹن کھولے، تھکے تھکے انداز میں بیٹھا وہ 28 سال کا مرد بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے اور انداز میں شکست خوردگی ہونے کے باوجود وہ بہت مغرور لگ رہا تھا۔ براؤن آنکھیں جن کی سفیدی سرخ تھی، بہت سے اسرار اپنے اندر لیے ہوئے بہت گہری تھیں۔ اونچی ناک کے نیچے مونچھیں اسے پرکشش بناتی تھیں۔ گالوں اور ٹھوڑی پر ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی۔ وہ بلوچی قبیلے کا سردار تھا، سردار غزنوی بلوچ۔ دلہویز تقریباً 10 منٹ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے پکار ہی بیٹھا۔ دلاویز کا دل سینے میں چڑیا کی مانند پھڑ پھڑایا۔ اس کی پلکیں لرزیں لیکن وہ اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اسے دنیا میں جس شخص سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا وہ وہی تھا جو اس کے سامنے موجود تھا، اور ستم یہ تھا کہ وہ اس کے پاس آنے پر مجبور تھی۔ میرے پاس آؤ، سردار غزنوی کی بھاری حکمی آواز کمرے میں گونجی۔ دلاویز کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے لیکن وہ اس کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ڈگمگاتے قدم غزنوی کی طرف بڑھائے۔ وہ اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا اور اس کی پرتپش نظریں دلاویز کو اپنے ننھے سے دل میں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی، اور اس کی آواز پر اس نے کانپتے ہوئے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ اب وہ ایک سائڈ صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اگلا حکم آیا۔
وہ چاہتا تھا وہ صوفے پر بیٹھے، لیکن وہ جیسے اپنی اوقات جانتی تھی۔ اس کے گھٹنے مڑے اور وہ میکانکی انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور گود میں رکھی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، اور وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل مزید چاہ رہا تھا، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا بس یہیں رک جاؤ۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا اور اس کی موجودگی کو خوشبو کی طرح محسوس کرنے لگا۔ دلاویز نے کھن اکھیوں سے اسے دیکھا اور شکر ادا کیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس سے لا تعلق ہو گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول چکا تھا اور دلاویز اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد تھا جب پہلی دفعہ اس شخص کے سامنے آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی جو وہ آج تک نہیں بھول پائی تھی، اور دلاویز کا اسے خوف کھانا بھی بے وجہ نہیں تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ اسے بری طرح ڈرا چکا تھا، لیکن بعد میں جب بھی اسے ملا پہلی ملاقات سے مختلف تھا۔ ایک پرسکون جھیل کی طرح، لیکن اس کے اندر بکھرا ہوا سمندر بہہ رہا ہوتا جس کی لہریں اس کی آنکھوں سے مچلتی نظر آتیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بھی وہ ان لہروں کو اپنی طرف لپکتے محسوس کر سکتی تھی، اور اندر ہی اندر خوف سے اس کی جان نکلتی رہتی۔ اب بھی اس کے انداز میں خوف ظاہر تھا۔ بظاہر بے ضرر نظر آنے والی وہ لڑکی اس وقت غزنوی کے دل کو پاگل کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اور سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں سارے فاصلے ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو کر بیٹھا۔ دلاویز مٹھیاں بھیج گئیں اور تھوڑی سینے سے جا لگی۔ غزنوی کے دل نے اسے چھونے کی خواہش کی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ دلاویز کے گال کی طرف بڑھا جس کی انگلیوں میں سگریٹ تھی۔ دلاویز کو سلگتی سگریٹ دیکھ کر اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا اس کے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے لگا تھا۔ اس نے اپنی سانس روک لی۔ غزنوی نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی اور غزنوی کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ اس نے دلاویز کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی اٹکاتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ زرد پڑ چکی تھی۔ غزنوی کو محسوس ہوا وہ ڈر رہی ہے۔ اس نے سگریٹ ایک طرف پھینک دیا، لیکن نظریں اس سے نہیں ہٹائیں۔ اگر وہ ڈر رہی تھی تو اسے بتا سکتی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں بتاتی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، لیکن یہ پوچھنے کی زحمت اس نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک دفعہ پھر دلاویز کے چہرے کی طرف بڑھا۔ دماغ نے کہا رک جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اسے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر اور اپنے پاس محسوس کر کے جو تمہیں سکون مل رہا ہے اس سے بھی جاؤ گے، لیکن دل کی طلب بہت زیادہ تھی۔ وہ اس کا ایڈکٹ ہو چکا تھا۔ وہ چاہے اسے نقصان دے یا فائدہ، اسے چاہیے تھی۔ غزنوی نے اس کے گال کو چومتے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلایا۔ جلد ایک بار سفید ہوئی، پھر پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئی۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ دلاویز کے کانپتے لب دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ساتھ ہی خون کی گردش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، اتنی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں پھولنے لگیں۔ دماغ میں خطرے کا سائرن بار بار بجنے لگا، لیکن دل تھوڑا اور کی ضد کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اچانک ہی غزنوی کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ کہا تھا نا رک جاؤ۔ دماغ نے اسے یاد دلایا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھوتا اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دلاویز کی کب کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ غزنوی نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ دلاویز سے جتنی جلدی ہو سکے دور چلا جائے، لیکن یہ اب ممکن نہیں رہا تھا۔ آج دل کی مانتے ہوئے وہ اس سے وقت زیادہ لے چکا تھا جو قسمت نے اسے دیا تھا۔ وہ کتنا بے بس اور مجبور تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ جاؤ، اس نے ہانپتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ وہ جو لب سختی سے دبائے بیٹھی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا ہر بار کی طرح وہ خود چلا جائے گا، لیکن آج وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر وہ تھم گئی۔ ہر بار جب وہ اسے جاننے کا کہتا، خوف کے باعث وہ اس کی طرف دھیان بھی بغیر بھاگنے کی کرتی، لیکن آج وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اسے کسی سخت تکلیف میں مبتلا دکھائی دیا تھا۔ اگر وہ آج زیادہ دیر اس کے قریب نہ رہتا اور چلا جاتا تو وہ جان نہ پاتی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے لب پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ گو اوے، اب کی بار وہ اونچی آواز میں سختی سے بولا تھا۔ دلاویز کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ اٹھ کر الٹے قدم اٹھاتی پیچھے ہٹی اور لڑکھڑا کر گر پڑی تھی۔
اسی کے ساتھ غزنوی کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ گلاس وال کے پاس شام کے نیلگوں سائے دیکھتا وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ ڈریس پینٹ اور شرٹ پر اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 ساتھی کھڑے تھے۔ ماحول میں عجیب سی وحشت تھی، تبھی اچانک کسی کے چلانے کی آواز ابھری تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ کوئی چیخ رہا تھا اور کچھ سیاہ فام اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ ان کی قید میں بے بس تھا۔ بڈی، یور پریز ہیئر، اس کے ایک ساتھی نے اطلاع دی۔ سگریٹ پھینکتا وہ مڑا۔ سیاہ فاموں نے مجرم کو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو روح تک کانپ اٹھا۔ وہ ایک خطرناک مافیا باز تھا جس کے ساتھ اس نے غداری کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کسی معمولی گینگ کا باس نہیں تھا، وہ ڈارک مافیا گینگ کا باس تھا۔ باس؟ ڈینی کی زبان ہکلائی۔ وہ اسے جواب دیے بنا پسٹل نکال کر اس پر سائلنسر فٹ کرنے لگا۔ باس، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ مکرنے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنے لگا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے بے نیازی سے سوال کیا۔ لاس اینجلس میں، ڈینی نے تیزی سے بتا دیا۔ جان کے خوف میں اس نے اپنے دوست کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے پسٹل ڈینی کی طرف تان لی۔ مجھے معاف کر دو، مت مارو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح رونے لگا۔ جاؤ، اس نے کہا تو ڈینی سانس روک کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ چھوڑ دو اسے، اس نے کہا تو سیاہ فاموں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاگو، اس کی بے تاثر آواز ابھری۔ ڈینی مڑ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اس نے پسٹل اس کی طرف تانی اور ایک گولی بے آواز نکلتی ڈینی کے سر میں گھس گئی۔ ایک ہی لمحے میں اس کی روح تن سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ سرد آنکھوں سے اس شخص کو خون میں لت پت ہو کر گرتا دیکھ رہا تھا۔ رات کے 1 ہونے والے تھے جب وہ 4 دیواری پھلانگتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ پوش تھا جس میں 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہائشی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر پہنچ کر اس کا رخ کچن کی طرف ہو گیا۔ کچن میں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ حیران ہوا اور آگے بڑھ کر دیکھا۔ ایدن فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ کالی قمیص شلوار میں ملبوس، دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سانولے پرکشش نقوش کی حامل وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ اس کے گھنگریالے بال بے ترتیبی سے کیچر میں بندھے ہوئے تھے اور ایک لٹ کوئل کی طرح بل کھاتی گال کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرار نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ آپ کا انتظار، اس نے سکون سے جواب دیا۔ وہ تھی تو ایک نوکرانی، لیکن کسی سے ڈرنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور یہاں ہوتی تو زرار کو دیکھ کر ہی سہم جاتی۔ شکل سے تو وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن انداز کا بہت اکڑ تھا۔ اوپر سے رات کا وقت تھا۔ کیوں؟ زرار نے ماتھے پر بر ڈالے۔ اس لڑکی کو اپنی ماں کے ساتھ اس انیکسی میں آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے اور وہ اتنی فرینک ہو بھی گئی تھی۔ صنم بی بی نے کہا تھا آپ آ جائیں تو کھانا دے دوں۔ وہ اسے نظریں ہٹاتی بولی۔ زرار کو یاد آیا اس نے صنم سے وعدہ کیا تھا وہ ڈنر آج گھر پر کرے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ تو تم اتنی پاگل ہو کہ ابھی تک مجھے کھانا دینے کے لیے میرا انتظار کر رہی ہو؟ جی، مالکوں کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، وہ غصے سے بولا۔ سب یہی کہتے ہیں صاحب، آپ بھی کہہ لیں۔ اس کا انداز بہت دلربا تھا۔ ایک پل کے لیے زرار کے دل کو چھوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ زرار نے اس کے چہرے پر مایوسی دیکھی جو اسے اچھی نہ لگی۔ وہ آدھی رات تک اس کے لیے انتظار کرتی رہی۔ اب وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ اس کی محنت ضائع کرتا۔ دے دو، وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ شکریہ صاحب۔ وہ خوش ہو گئی۔ شکریہ کس لیے؟ اس نے سنک میں ہاتھ دھوتے پوچھا۔ میں نے آپ کے لیے جو اتنا انتظار کیا وہ رائگاں نہیں کیا، وہ بولی تو زرار نے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے صاحب، رات کو اس وقت دوار پھیلانگ کر آنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کسی غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا قتل وغیرہ تو نہیں کر کے آئے؟ وہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں سے بے نیاز اندازے لگانے میں مگن تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ورنہ پچھتاؤ گی، زرار نے غصے سے کہا۔ جو حکم صاحب۔ وہ سر کو خم دیتی جانے لگی تو زرار نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹی۔ تم واقعی خوفزدہ نہیں ہوتی یا جان بوجھ کر اتنا بہادر بنتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔
آپ جو بھی سمجھ لیں۔ اس کے لہجے میں ذرا خوف نہیں تھا، زرار حیرت سے ابرو چکا گیا۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا کر چلی گئی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ صبح کی کرنیں مشرق سے نمودار ہوتی سروبی میں واقع اس بڑی سی حویلی کو روشن کر گئی تھیں، جو اپنی پوری آب و تاب سے کھڑی تھی۔ کئی کنال کے رقبے پر پھیلی 3 عمارتوں پر مشتمل وہ حویلی کسی محل سے کم نہیں لگتی تھی۔ درمیانی عمارت بہت بڑی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں موجود عمارتیں اس سے کچھ چھوٹی تھیں۔ ان عمارتوں کے چاروں طرف وسیع میدان تھے۔ بیرونی دیوار کسی قلعے کی دیوار کی طرح اونچی اور موٹی تھی۔ 4 دیواری کے چاروں کونے پر مورچے تھے جن میں مسلح آدمی موجود تھے، اور دیوار کے بیرونی طرف درجنوں محافظ قطاروں میں کھڑے تھے۔ گیٹ پر بھی سخت سیکیورٹی تھی، چھت پر بھی اسلحہ بردار موجود تھے۔ یہاں کی سیکیورٹی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی منسٹر کا گھر ہو۔ دائیں طرف ملازموں کے کوارٹرز کی قطار تھی، جبکہ بائیں جانب بہت بڑا پوسٹ تھا جس میں 10 کے قریب گاڑیاں کھڑی تھیں اور اس گھر کے رہنے والوں کی شان و شوکت ظاہر کر رہی تھیں۔ حویلی کے اندر کا منظر بھی بہت متاثر کن تھا۔ ایک بہت بڑا سا ہال جس کے بالکل سامنے سیڑھیاں اوپر والی منزل کو جاتی تھیں۔ اس ہال کے ہر دیوار میں دروازے تھے جن کے پیچھے کمرے اور کوریڈور تھے۔ ہال کے درمیان ایک بہت بڑی میز تھی جس کے گرد کئی کرسیاں تھیں۔ وہ ڈائننگ ہال کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ دائیں جانب مردان خانہ تھا، جبکہ بائیں جانب 2 خاندان بستے تھے۔ اس وقت وہاں بہت چہل پہل تھی۔ کئی ملازمائیں ادھر ادھر کام کر رہی تھیں۔ کچن سے ناشتہ لا کر ہال میں رکھی میز پر سجایا جا رہا تھا۔ کچن میں برتنوں کا شور تھا اور عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ زبان اردو ہی تھی لیکن لہجہ بلوچی تھا۔ یہ کیا ماں، میں بہت تنگ ہوں اس صبح خیزی سے۔ اتنی ملازمائیں بھی ہیں، پھر بھی صبح صبح ہمیں اٹھا کر کچن میں ضرور گھسانا ہوتا ہے آپ نے۔ رباح منہ بسور کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی۔ رویہ اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھ کر مسکرا دی تھی، جبکہ زرمین نے اسے گھورا تھا۔ چپ کر کے وہ کرو جو کہا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں 6 بجے داجان کے ساتھ ناشتہ کرنا یہاں کا اصول ہے اور کھانا بنانا عورتوں کی ذمہ داری، لیکن تم ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو۔ ربیہ بھابھی کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے اندازہ ہے تمہیں؟ صحیح کہتی ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ زرمین نے آہستہ آواز میں اسے ہرکا تھا۔ رویہ سے اسے کبھی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن رباح اسے بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کی لگامیں کھینچ کر رکھو زرمین، میں بتا رہی ہوں تمہیں، ورنہ کل کو تمہارا منہ کالا کروائے گی۔ پاس کھڑی سلطانہ نے لقمہ دیا، جن کی اپنی دونوں بیٹیاں اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ رباح غصے سے انہیں کوئی جواب دینے ہی لگی، لیکن رویہ نے اسے بازو سے تھام کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے عمل کی سزا زرمین کو جو بھگتنی پڑنی تھی۔ رباح مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ زرمین کو بھی ان کی بات بری لگی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ربیہ کے بعد سلطانہ کی اس حویلی پر حکومت تھی اور وہ ربیہ کی چہیتی بھی تھی۔ زرمین کو ربیہ کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی بیٹیوں سے بھی خار کھاتی تھی۔ حویلی میں عورتوں پر کافی سختی کی جاتی تھی، لیکن اب زمانہ تھوڑا بدل چکا تھا۔ سلطانہ اور زرمین اپنی اپنی بیٹیوں کے لیے ڈھال تھیں اور کئی پابندیاں ہٹا چکی تھیں۔ رویہ کو انٹرمیڈیٹ تک پڑھنے دیا گیا تھا اور رباح ابھی 11ویں کلاس میں تھی۔ سمن اور ثنا نے تو بمشکل میٹرک ہی کیا تھا اور آگے پڑھنے سے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ البتہ لڑکوں کو اجازت تھی وہ جتنا چاہے پڑھ لیں۔ اس حویلی کا سربراہ وارث بلوچ تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی دونوں بیویاں مر چکی تھیں۔ سہراب اور صفا ادینہ کے بچے تھے، جبکہ یامین اور شہاب آسیہ کے۔ یامین سب سے بڑے تھے، جن کی بیوی سلطانہ تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے شہیر کا قتل ہو چکا تھا، دوسرے نمبر پر عریش تھا، تیسرے پر سمن اور پھر ثنا۔ دوسرے نمبر پر سہراب تھا، اس کی بھی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی بانجھ تھی اور وہ ربیہ تھی۔ اب سہراب اور ان کی دوسری بیوی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کا ایک بیٹا غزنوی تھا جو ربیہ کو ہی اپنی سگی ماں سمجھتا تھا۔ تیسرے نمبر پر شہاب تھا، اس کی بیوی کا نام زرمین تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، زریاب، رویہ اور رباح۔ وارث بلوچ کی چوتھی اولاد بیٹی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں ملا تھا، سو اسے نعوذ باللہ قرآن مجید سے بیاہ کر ساری زندگی کے لیے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ رشتے کے لحاظ سے سلطانہ حویلی کی بڑی بہو تھی، لیکن ربیہ اپنی صفاقی اور روب کی وجہ سے حویلی پر حکومت کرتی آئی تھی۔
سب اس کے حکم کے غلام تھے۔ سلطانہ بھی ظالم تھی لیکن وہ تھوڑی بیوقوف تھی اور ربیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، سو ربیہ کی خوشامد کر کے ہی اپنا الو سیدھا کرتی تھی، جبکہ زربین کو ربیہ اور سلطانہ دونوں سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ وہ حویلی کی روایت کے پابند ربیہ کے سامنے مجبور تھی۔ شہاب بھی بہت اچھا انسان تھا، جبکہ یامین باپ کی طرح شفاق اور عیاش تھا۔ اس نے باپ سے سرداری لینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وارث بھی اس کا باپ تھا، اس کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے سرداری اپنے عزیز از جان پوتے غزنوی کے سپرد کر کی تھی۔ وہ 70 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا رعب اتنا تھا کہ سب اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے۔ وہ جوانی میں بھی بہت شفاق تھا، جو اس کے حکم سے انکار کرتا وہ اسے دردناک موت دیتا، پھر چاہے وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ اہمیت غزنوی کو دیتا تھا، پھر ربیہ کو۔ بلوچستان کے ایک بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی اور حویلی پر ربیہ کی۔ وارث کا شمار ناراض بلوچوں میں ہوتا تھا، جنہیں پاکستانی حکومت اور فوج سے نفرت تھی۔ اس نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، البتہ بلوچستان کے کئی سیاستدان اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اس کا اثر و رسوخ بین الاقوامی سطح پر تھا اور اس کی ایک اپنی فوج تھی۔ وہ حقیقت میں جتنا ظالم تھا، دنیا کے سامنے اتنا ہی مظلوم بنتا تھا۔ وہ کئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا ممبر تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں وہ کون تھا۔ صنم نک سے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ گرے کلر کے برانڈڈ فراک میں ملبوس، چہرے پر حجاب لپیٹے وہ گلیمرس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سفید رنگت اور دل فریب نقوش کے ساتھ وہ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اسے دوسرے کمرے سے زرار نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا کر اس کی طرح بڑھا۔ رات کس وقت آئے؟ 10 بجے۔ زرار نے جھوٹ بولا۔ سدھر جاؤ تم، بابا سے شکایت لگاؤں گی میں تمہاری۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے سر گھجایا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ صنم کو بہت خوبصورت لگا۔ بلیو جینز شرٹ پر جیکٹ پہنے وہ بھی کہیں جانے کو تیار کھڑا تھا۔ چلو پہلے ناشتہ کر لو، ہر روز ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہو، وہ تحکم سے کہتی اسے بازو سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آئے تو کچن سے نکلتی ایدھن رک کر ان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت کا جذبہ ابھرا تھا۔ کاش وہ اس سے بھی ایسے ہی بات کرتا جیسے صنم سے کرتا ہے۔ زرار کی نظر اس پر پڑی تو اس نے گڑبڑا کر نظروں کا رخ موڑ لیا اور خود کو کوسنے لگی۔ صنم، اپنی اس ملازمہ کو قابو میں رکھو، بے جا بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے، زرار نے اسے سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا تھا۔ پہلی بات، ایدھن میری دوست ہے، اور دوسری بات وہ ہے ہی بہادر، صنم نے ایدھن کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایدھن اس کی بچپن کی سہیلی تھی جو کتنے ہی عرصے بعد اسے دوبارہ ملی تھی۔ اس کے حالات بہت خراب تھے، باپ مر چکا تھا اور ماں بیمار تھی، اسے کہیں جاب بھی نہیں مل رہی تھی کیونکہ ابھی وہ پڑھ رہی تھی، تو صنم اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ایدھن بہت غیرت والی تھی، وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، سو ایدھن ان کے احسان کے بدلے میں گھر کا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتی اور کھانا وہی پکاتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ نئی دوست کے آتے ہی پرانے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا بے وفا، زرار نے جیلس ہوتے ہوئے کہا تو صنم ہنسی۔ لو، اتنے میں ہی بے وفا ہو گئی؟ میں نے تمہارا ساتھ تو نہیں چھوڑا، بس ایدھن کا ساتھ دیا۔ وہ کندھے اچکا کر ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گئی، زرار بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ ایدھن کچن میں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے چلی گئی۔ صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے۔ السلام علیکم بابا، صنم اٹھ کر سینے سے لگتی بولی۔ زراب نے بھی انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے صنم کے سر پر پیار کیا اور زرار کو دیکھا۔ خیریت؟ آج سورج کس طرف سے نکلا؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے کرسی پر بیٹھ گئے۔ زرار خفیف سا مسکرا دیا۔ وہ کم ہی ناشتہ وقت پر کرتا تھا، یا تو سو رہا ہوتا یا گھر سے باہر ہوتا۔ چاچو شرمندہ تو مت کریں، وہ منہ بنا کر بولا۔ اور کیا پھولوں کے ہار بنائے؟ پاپا بہت بگڑ گیا ہے یہ، رات کو روز لیٹ آتا ہے، اسے ذرا سیدھا کریں، صنم نے شکایت لگائی۔ جلدی آیا کرو زرار، انہوں نے بس یہی کہا تھا، جبکہ صنم کو لگا اسے بہت لمبا چوڑا لیکچر ملے گا۔ اس نے مایوسی سے انہیں دیکھا۔ زرار مسکرا دیا۔ جو حکم جناب، وہ بول رہا تھا جب ایدھن ناشتہ لے کر ڈائننگ ہال میں آئی اور ٹیبل پر لگانے لگی۔ اچھا بابا، رضوی صاحب والا جو پروجیکٹ ہے اس پر میں خود کام کروں گی، آپ انہیں منع کر دیں، صنم نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ وہ تعلیم مکمل کر چکی تھی اور صاحب کی بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ بزنس وومن تھی۔ کیوں؟
میں نے کل ان کی ڈیٹیلز چیک کی تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا اپنی نگرانی میں یہ کام کرواؤں۔ اوکے، میں کہہ دوں گا انہیں۔ وہ سر ہلا کر بولے تھے اور ادھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا بیٹا؟ نہیں انکل، بعد میں کر لوں گی، وہ کیوٹ سا مسکرا کر بولی۔ اظہار نے اس سے نظریں پھیری۔ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کرو، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ لیکن انکل، اس نے صنم اور ان کے لیے چائے بنانی تھی اور زرار کے لیے کافی۔ لیکن کچھ نہیں، بیٹھو۔ انہوں نے زرار کے ساتھ والی چیئر پر اشارہ کیا تو وہ کچھ کہے بغیر بیٹھ گئی۔ زرار نے اس کے سنہرے چہرے کو ایک پل کے لیے دیکھا، پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی ایک نظر ہی ایدھن کا دل دھڑکا گئی تھی۔